السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے تو مختلف خبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک ایک کر کے لوگ اس طرح نکل رہے ہیں جیسے موتیوں کے ہار سے موتی ایک ایک کر کے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں۔ صورتحال یہ ہوگی، لیکن افسوسناک طور پہ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، ان کے لیے دو بری خبریں اب میں دینے لگا ہوں جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ بہت پریشان کن خبریں ہیں۔ اور اس کا ریلیشن صرف اس بات سے نہیں ہے کہ لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آج بھی بہت بڑے نام، آج کا دن بھی جو ہے وہ کافی بھاری ثابت ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن خبر جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ایک خبر تو جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو حراست میں لے لیا جائے۔ اس سے پہلے پارٹی کے دیگر لوگوں کو تو حراست میں لیا گیا اور دو تین تین چار چار پانچ پانچ دن ہفتہ جو ہے لوگ گرفتار رہے اور اس کے بعد پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اب جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا جائے۔ اچھا، اس مرتبہ پلان جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ایکچولی ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، ان کی رہائش گاہ کے اندر ہی انہیں نظر بند کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہر قسم کا کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ فون کا کمیونیکیشن ہو، انٹرنیٹ کا کمیونیکیشن ہو، کسی قسم کا بھی جو رابطہ ہے باہر کی دنیا سے، اس کو بند کر دیا جائے۔ لوگوں کے ملنے ملانے سے بھی جو ہے ان کی یہ صلاحیت ختم کر دی جائے، لوگوں کا ملنا ملانا بالکل بند کر دیا جائے۔ ویسے تو کوئی جا ہی نہیں رہا تھا وہاں پہ، میری اطلاعات کے مطابق بہت کم لوگ تھے جو جا کے ایکچولی ان سے مل رہے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ ختم کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بیسکلی آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو زمان پاک کو جو ہے وہ سب جیل بنانے کی اب تیاری ہو رہی ہے، کہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ جی زمان پاک کو سب جیل بنا دیا جائے تاکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر بھی نہ نکل سکے۔ تو اب پلان آف ایکشن جو ہے اس کے اندر ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسرا، فرائیڈے ٹائمز کے اندر جو ہے ایک بڑی پریشان کن خبر جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی پریشان کن خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ پلان بھی بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر، یعنی کہ فوجی عدالت کے اندر جو ہے وہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے۔ اب اس سلسلے میں پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کی لسٹیں تو پہلے ہی بن چکی ہیں، اور ایک کیس کے اندر تو 16 جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور رہنما ہیں، ان کے نام آلریڈی جج نے اپروو بھی کر دیے ہیں کہ جی ہاں جی ان کے تو آپ جا کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کریں۔ کل بلکہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ جی جو لوگ ملٹری انسٹالیشنز کے اندر گئے تھے یا جن کی وجہ سے ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچا ہے، ان کے ٹرائل تو ہم ملٹری کورٹس کے اندر ہی کریں گے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کا مقدمہ بھی ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر ایک اور جو زیادہ پریشان کن عمران خان صاحب کے لیے خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ چلانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کئی ایسے نام ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں اور آج سے چند ہفتے پہلے تک وہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی وفادار ساتھیوں میں شامل تھے۔ وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اپروورز یعنی جسے کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آلریڈی 2 جھلک جو ہیں وہ ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ ایک جو فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے پوری ایک چارٹ شیٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بنا دی تھی۔ اس کے اندر خاص طور پہ ایک جو پوائنٹ تھا جو انہوں نے اس وقت اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا وہ یہ تھا کہ جی زوم میٹنگ کے اندر ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ فلاں جگہ کے اوپر جائیں اور فلاں جگہ کو ٹارگٹ کریں اور فوج کو ٹارگٹ کریں، فوج کے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو اس لیے موسٹ پرابلی شاید اگر وعدہ معاف گواہوں کی بات آئے گی تو اس میں فیاض الحسن چوہان کا نام بھی بیچ میں آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں کہ وہ پارٹی تو چھوڑ چکے ہیں لیکن وہ بھی وعدہ معاف گواہ جو ہے بن سکتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کل جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر بھی کافی حد تک اس بات کا ایلیمنٹ تھا کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھے الفاظ انہوں نے بھی ادا نہیں کیے تھے اپنی پریس کانفرنس میں۔ بلکہ میں آپ کو اب ایک خبر دیتا ہوں، میری کل پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن سے میری بات ہوئی جو پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوئی ہیں، اور میری بات جو ہے وہ باہر ہو رہی تھی، وہ امریکہ کے اندر ہے وہ۔ تو وہ انہوں نے البتہ انہوں نے یہ جو باہر کی جو فلائٹ تھی یہ 9 مئی سے پہلے ہی لے لی تھی، وہ 9 مئی پہ پاکستان کے اندر نہیں تھی۔ تو انہوں نے آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ فلائٹ لے کے وہ چلی گئی تھیں یہاں سے۔ تو میری ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا بھنک ہو گئی تھی، آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے جا رہے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے
کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ بالکل اب آؤٹ آف کنٹرول ہونے جا رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے سنبھالنا کیا ہے. مطلب ایک پاگل پن کا جو ہے نا وہ پورا ماحول بن چکا ہوا تھا پارٹی کے اندر. تو اس لیے اور میں جس کارکن کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی کارکن نہیں تھی. یہ مطلب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس جو ہے وہ فری ایکسیس پاس تھا زمان پاک میں جانے کا. ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی, یہ جب مرضی چاہتی ہیں اندر جا سکتی تھیں, جب مرضی چاہتی ہیں باہر آ سکتی تھیں. اب آپ سوچتے رہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, مشکل ہی آپ اس نام تک پہنچے. تو لیکن پی ٹی آئی کے وہ سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اور میری اطلاعات کے مطابق ان کا ایک بہت بنیادی مسئلہ جو تھا وہ مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ تھا, اور مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ ان کی ایک دو دفعہ جو ہے وہ بڑی بحث بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کافی حد تک آئیڈیا ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اب رہنے کے قابل نہیں رہی بھی, اور بہتر ہے کہ بندہ اپنا بوریا بسترا سنبھالے اور چلی جائے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ان کارکنوں میں سے بھی نہیں ہے جو پچھلے 3 4 5 سال کے اندر جب پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے تب سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ان کی قربت بڑھ جائے. یہ بڑی پرانی پارٹی کی ورکر تھیں اور انہوں نے آج سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اب مزید پارٹی میں نہیں چل سکتی. میں نے ان سے اور بھی پوچھا لوگوں کے بارے میں کہ کیا آپ کو, ظاہری بات ہے آپ نے جب اتنا عرصہ ایک پارٹی کے اندر گزارا ہو تو لوگوں کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس رہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی پارٹی سے لوگوں کا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ کی جو بات چیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی بہت ہی برا حال ہے, پریشانی ہے. اور مطلب جو پارٹی فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ 1 منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ 8 مئی جب 9 مئی نہیں ہوا تھا, 8 مئی تک پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, اور اس کے بعد اب اگلے 20 دن کے اندر ایک دم جس طرح جہاز کریش ہوتا ہے نا, سیدھا ہی نوز ڈائیو جسے کہتے ہیں, وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ صفحہ ہستی سے جو ہے یہ پارٹی مٹا دی گئی ہے. مطلب یہ حال ہو گیا ہے, لوگ اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں جیسے اگر پتہ نہیں اگر 1 منٹ اور ہم نے یہاں پہ گزار دیا اس جماعت کے اندر تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے جلدی سے جلدی جو ہے وہ اپنا بوریا بسترا کنٹرول کرو اور نکلو یہاں سے. تو یہ صورتحال ہو چکی ہے. اور اس میں میرے خیال میں آج جو سب سے بڑا جو دھچکا لگا ایسی شخصیت کا جو بڑی دیر سے پارٹی کے ساتھ رہا, اور بلکہ یہ وہ شخص تھا جس نے ایکچولی اور کسی اور جماعت میں ٹائم نہیں گزارا تھا, پاکستان تحریک انصاف میں اپنی ساری زندگی گزاری تھی, وہ ہیں علی زیدی صاحب. علی زیدی صاحب نے بھی جو ہے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا آج, اور انہوں نے کہا کہ جی میں بھی آج سے پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں, بلکہ میں سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں, اور آج کے بعد میرا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ 17 تاریخ کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی میں, ایک تو انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی واقعے کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں مشہور کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ لوگوں نے میرے بارے میں اس قسم کی بات کی ہے, میں عمران خان کا وفادار ہوں. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے اگر تحریک انصاف سے نکالنا ہے نا تو میرے سر پہ بے شک گولی مار دو. مطلب اس حد تک اتنا اسٹرانگ انہوں نے جو ہے وہ میسیج دیا تھا کہ میرے سر پہ گولی مار دو لیکن میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی اس وقت چھوڑوں گا جب عمران خان پی ٹی آئی چھوڑے گا. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ صرف چند دن لگے اور صرف 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. اچھا علی زیدی صاحب کے حوالے سے میں جتنا کو ان کو جانتا ہوں, علی زیدی صاحب کے اندر نا ایک بہت بڑا فالٹ ہے, اور وہ فالٹ یہ تھا کہ اگر ان کا پارٹی کا جو رہنما ہے یعنی کہ عمران خان صاحب اگر وہ دوسرے گیئر میں چل رہے ہوتے تھے نا تو علی زیدی صاحب سیدھے چوتھے ہی لگ جاندے سر. مطلب گاڑی جس طرح آپ چلاتے ہیں نا, گاڑی میں ایک پہلا گیئر ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے, پھر تیسرا ہوتا ہے, پھر چوتھا ہوتا ہے. علی زیدی صاحب کھڑی گاڑی کو ہی چوتھے گیئر میں سیدھا سٹارٹ کرتے تھے. مطلب وہ 4 قدم آگے مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, انج ہو جائے گا, انج ہو جائے گا. تو وہ اب میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا تھا لیکن جنہوں کہتے ہیں نا بڑبولا, وہ بڑبولا کا لفظ جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ ٹھیک ہے. اور ہوتے ہیں یہ مختلف جماعتوں کے اندر بڑبولے ہوتے ہیں, ہر جماعت نے اپنے 2-4 بڑبولے رکھے ہوتے ہیں. تو علی زیدی صاحب کا تعلق جو ہے نا وہ اس کلب کے ساتھ تھا کہ وہ جو بات بھی آپ کرتے تھے نا وہ 4 ہاتھ آگے ہی ہوتے, تو انج نہیں ہو جائے گا, آسمان زمین آسمان ایک کر کے وہ رکھ دیتے تھے. 10 دن, صرف 10 دن لگے, 10 دن کے اندر جو ہے انہوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. میری اطلاع کے مطابق ابھی ان کو صرف 4 دن جیکب آباد جیل کے اندر رکھا گیا تھا, 4 دن. تو 4 دن انہوں نے گزارے اور 4 دن کے بعد انہوں نے بھی جو ہے خدا. اچھا یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا اس کے اندر جو میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب سے گلا ہے. اب میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین کے اوپر, یہ عمران خان صاحب نے کل انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کی. اب اس کے اندر
عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں ہائکنگ کا. تو اب بندہ پوچھے مطلب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے یا تو آپ کو صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, اور یہ لکھ کیا رہے ہیں اس کے اوپر. The only thing I miss these days is hiking in our northern mountains with my sons. Allah has blessed Pakistan with the best mountain trekking in the world. Inshallah one day we will make Pakistan the skiing capital of the world. او یار آپ کس دنیا میں ہیں؟ مطلب آر یو ایکچولی ان یور سینسز؟ آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا. تو یہاں پہ آپ کی پوری پارٹی تتر بتر ہو کے ہو گئے, چیتھڑے ہو گئے ہیں اس کے, چیتھڑے ایسے چیتھڑے کہ اگر آپ اس کو اکٹھے کرنا بھی شروع کریں نا تو کئی دن لگ جائیں گے. یہ حال ہو چکا ہے پارٹی کا. اور آپ کو ٹریکنگ کی پڑی ہوئی ہے کہ جی میں جس چیز کو مس کر رہا ہوں وہ ٹریکنگ. مطلب آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میں جو مس کر رہا ہوں میں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو مس کر رہا ہوں. آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی تصویریں جو لگا رہے ہیں, لوگوں کے دل کے اوپر کیا اس وقت آپ نے میسج بھیجا ہوگا؟ یہ دل کے اوپر کیا چل رہی ہوگی کہ یار ہمارے بچے رل گئے, ہمارے بچوں کا جو ہے وہ ہم سے وہ جدا ہو گئے, ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. آپ کے بچے آپ نے ایک دفعہ یہاں پہ نہیں بلائے. آپ کا کوئی بیٹا اس وقت یہاں پہ نہیں ہے. آپ کا کوئی بیٹا ابھی تک اس نے آنسو گیس کا جو شیل ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہوتا کس طرح کا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہاں پہ دوسروں نے تو مطلب پی لی, آنسو گیس پی لی, آنکھوں کا بیڑا غرق ہو گیا, سانس کا بیڑا غرق ہو گیا, جیلوں میں ڈال دیا گیا. وہ ملکہ بخاری کی شکل آپ دیکھیں, وہ بیچاری کو سی کلاس کے اندر ڈال کے اس کا کیا حال ہوا ہے. لوگوں کو یہاں سونے نہیں دیا گیا. تو ساڈے کپتان نو جڑی پئی ہے وہ جناب میرا ٹریکنگ کرن نو جی کردا ہے, میرا ٹریکنگ کرن نو جی کردا ہے. وہ اب یہی ابرار الحق مجھے کل وہ میں دیکھ رہا تھا ان کی جو پریس کانفرنس جس میں وہ دھاڑے مار کے کرو رہے, یہ انہی کا گانا تھا نا, عمران خان دے جلد سے نچن نو میرا جی کردا ہے. تے ہن بھی جی کردا, ہن جی کردا کہ نہیں کردا ہے. لیکن گل یہ ہے نا کہ اپنے جی سامنے آ جاندے نے, اپنے جی سامنے آ جاندے. تو کپتان نو اپنے جیاں دی پئی, وہ کہتے جی میں ادھر ٹریکنگ کرنی. تو ان کو آپ یہ جو اس قسم کی بے حسی ہوتی ہے نا, یہ بے حسی ہے یہ کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو کپتان جڑا نا اپنی وہ تصویراں لانا پیا کہ ہائے میرا ٹریکنگ کرنے نو دل کرتا. یہ ایلیمنٹ بھی جو ہے لوگوں نے اس کو محسوس کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کی ایک فیملیز ہیں, لوگ ان فیملیز کو مس کرتے ہیں, اپنے بچوں کو مس کرتے ہیں, وہ کن پریشرز میں سے گزرے ہیں. تو کپتان ساڈا جڑا ہے وہ لائن ہی کوئی وکری چلتی پئی ہے, وہ کسی اور دنیا ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم اس کو جو ہے وہ اسکیئنگ کیپٹل بنائیں گے. کس طرح بنائیں گے بھائی؟ تسی آپ کمپنی کھولو گے. اور حالات کی سنگینی کا میں ایک اور خبر بھی اب آپ کے ساتھ شیئر کروں میں, تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا حالات ہو چکے ہیں. یہ ایکسپریس کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر رپورٹ کی گئی ہے کہ اس وقت اب پاکستان تحریک انصاف کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے. مطلب مختلف آفیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کے چیکس باؤنس ہو گئے ہیں, ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو پارٹی کی جو بیسکلی بنیادی اسٹرکچر کے مطابق جو مختلف اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں بینکوں کے اندر, وہ سنگل سگنیچر کے ساتھ نہیں آپ پیسے وڈرا کر سکتے. پیسے شاید اس میں پڑے ہوئے ہیں لیکن وڈرا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یا تو لوگ گرفتار ہیں یا پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اتنی بڑی تعداد میں پارٹی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ابھی تک ان کی ریپلیسمنٹس بھی نہیں ہو سکیں. شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق حبیب اور ان لوگوں کو, ایک اور صاحب کو بھی جو ہے وہ عہدے دے دیے گئے تھے, لیکن اس کے بعد ختم. صداقت علی عباسی صاحب, ان کو بھی عہدہ دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں کہ اب آپ ان کو ریپلیس کس طرح کریں؟ بندے ہی نہیں میں لبدے پہ. مطلب یہاں پہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی بندے کو کہیں گے نا یار تینوں میں پی ٹی آئی اے والا عہدہ دینے لگا نا, کہ تہاڈی مہربانی مینوں جان دے, تہاڈی مہربانی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حالات اتنے بدل چکے ہیں پارٹی کے اندر, اتنے بدل چکے ہیں. لیکن ساڈے کپتان نو نا ٹریکنگ کرن نو جی کردا, اسی ٹریکنگ تے جانا ہے پہاڑاں وچ. تو میں اسی لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دکھی ہیں لوگ, اور خاص طور پہ میں جتنی پریس کانفرنسیں دیکھ رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں, آبدیدہ ہوئے ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی بھائی, 10 سال 15 سال لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ایک مطلب کتنے دن لگے, 9 مئی کا واقعہ اور 27 تاریخ, 12-13 دن لگے. اب مطلب 15 دن تقریباً 15-16 دن لگے, اور اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی. دیٹس اٹ. گرفتاریاں شروع ہوئیں 10-11 کے بعد, اور کرتے آج یہ صورتحال ہے کہ پارٹی کے اندر بندہ کوئی بھی نہیں مل رہا پہ. وسیم آفتاب
وہ بھی آج جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کہ جی میں بھی پارٹی میں مزید نہیں رہ سکتا. پرویز الہی جو پارٹی کے صدر ہیں, ان کی ان کے جو وارنٹ معطل ہوئے تھے اس کا تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور اب پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور یہی ہے کہ ان کے لیے بیسکلی جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں کہ نکل کے جانا کتنے ہے. اور ایک ہی جگہ بنتی ہے جہاں پہ باقی خاندان گئے, چودھری وجاہت گئے, ان کے صاحبزادے گئے, وہ ایک ہی جگہ بنتی ہے کہ واپس چودھری شجاعت کے پاس چلے جائیں تو پھر عزت وغیرہ بچ جائے گی, ورنہ تو اور تو کوئی آپشن نہیں ہے, ورنہ تو کہانی ختم ہوگی. تو دس از اے سچویشن کیونکہ اینڈ میں جو ہے نا وہ عمران خان اکیلے ہی رہ جائیں گے, لیکن ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنی بڑی پرابلم آئی ہے. پیسہ ختم ہو گیا ہے, پارٹی چلانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ ابھی عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں شہداء کے لیے انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے تھے, 5 کروڑ روپے غالباً اکٹھا کیا تھا, تو وہ اس کو وڈرا ہی نہیں کر سکتے. وہ ادھر سے پنجاب حکومت نے اسی وقت ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا جی بندے بتائیں کون کون ہیں, بتائیں کون کون سے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمیں بھی تو پتا ذرا لسٹ کا پتہ لگے نا. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایکچولی جو خطاب کیا ہے ریسنٹلی, اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. وہ بات چیت کے لیے, وہ تو خیر میں نے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب میں ان کے گھر گیا تھا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہ جنگ نے آج جا کے اس کو رپورٹ کیا ہے. پڑھ لیا, ہمارا ویلاگ ہی دیکھ لیا کریں, آپ کو بہت سی خبریں مل جایا کریں گی. تو خیر اس کے اندر یہی انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, تاہم ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کی اپیل کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. تو ان کی بہادری سمجھیے نا, اس کو کمزوری سمجھنا ہے اور کیا سمجھنا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ عجیب ذہن کے لوگ ہیں, جب میں مذاکرات کی بات کروں تو گھٹنے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, اور میں جب بات چیت کی بات کرتا ہوں تو مزید سختی ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں. نہیں ہوتا, پاکستان کو تباہ نہیں ہوتا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ پاکستان بہت بڑا ہے آپ سے, بہت بڑا ہے پاکستان آپ سے. یہ 36 عمران خان آئیں گے, 36 عمران خان چلے جائیں گے, ایڈی کوئی گل نہیں ہے. یہ ملک بہت بڑا ہے آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک ریسنٹ یہ چند ہوڈنگز دیکھی ہیں جو میں یہ اسکرین پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جس میں مختلف لوگوں کو جو ہے وہ غدار پاکستان اور غدار کا لفظ جو استعمال کیا گیا, اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے کالک ملی گئی کہ, اور مطلب دا وال آف شیم کا لفظ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا. ایک پوری کیمپین جو ہے وہ آبویسلی چل رہی ہے ان لوگوں کے حوالے سے. اس میں بائی دا وے اس میں عمران ریاض خان کی تصویر بھی شامل ہے, جن کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. میرے لیے زیادہ کنسرننگ چیز جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ ہے کدھر. چلیں یہ باقی لوگ جو ہیں وہ پھر بھی نظر تو آ رہے ہیں نا, وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, چلیں ان کا پتہ تو لگ رہا ہے. باقیوں کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ ہے کدھر, مطلب عمران ریاض خان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ. اسی دوران ایک اور آڈیو لیک بھی آ گئی ہے, اور وہ اعجاز چودھری اور ان کے بیٹے علی چودھری کی ہے, جس کے اندر وہ بیسکلی کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے ذرا سنیے گا ذرا. ان کا گھر رین سیک کر دیا, کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی, بالکل اس کو تباہ کر دیا, اڑا دیا. چلو ٹھیک. یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ جن صاحبزادے سے بات کر رہے ہیں نا اپنے بیٹے, ان کا نام علی چودھری ہے. یہ علی چودھری کو ٹکٹ دلوانے کے لیے اعجاز چودھری صاحب بڑے اتاولے ہو رہے تھے. تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد تو میرے خیال میں انہوں نے ان کا سیاسی کریئر, علی چودھری کا اگر کوئی تھا بھی تو اس کو گلا گھونٹ کے جو ہے ویسے ہی ختم کر دیا انہوں نے خود, مطلب یہ ساری گفتگو کے ساتھ. تو یہ ایک صورتحال یہ ہے. اس کے علاوہ سوری ایک نام میں بتانا بھول گیا, خسرو بختیار نے بھی جناب خداحافظی کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. خیر وہ تو جیل کے اندر تھے, لیکن وہ پچھلے سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی وہ ویسے ہی پارٹی کے ڈے ٹو ڈے افیئر سے ہٹ گئے ہوئے تھے. ان کے بھائی ہاشم جوان بخت پھر بھی پارٹی میں ایکٹیو تھے, لیکن خسرو بختیار نے بھی اب اپنا ایک بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ جی میں مزید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں رہوں گا. آج جو اور کئی نام جو پریس کانفرنسیں کرنے جا رہے ہیں, میں ان کے نام بتا دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے. کرنل ہاشم ڈوگر جو سابق وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے, وہ چودھری اخلاق سابق منسٹر رائے تیمور بھٹی جو ہے وہ سابقہ منسٹر فار سپورٹس تھے پنجاب حکومت میں, مامون تارڑ, منصب ڈوگر, چودھری سمی, یہ لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں کرنے جا رہے ہیں. تو موسٹ پرابلی وی آر ایکسپیکٹنگ وہ یہی اناؤنس کریں گے. کنول شوذب کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ جو ہے وہ آلریڈی
پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں. اور وہ جب یہ نو فلائی کی لسٹ آئی تھی نا, اس سے پہلے ہی کنول جوزف جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہوئی تھی. ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ نام آ رہا تھا اس ساری چیز کے اندر, یہ ساری ایکٹیویٹیز تھیں اس حوالے سے, لیکن وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.